الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل فرمائی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کی دو علامتیں بیان فرمائیں، جس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ جب تک 30 جھوٹے دجال نبوت کا دعویٰ نہ کر لیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ تو اب اس حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے 30 دجال کذاب ان کو حضور نے فرمایا، تو اب اس میں کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں تو اسے ہم دجال کہیں یا ملعون کہیں یا کذاب کہیں، یہ سب اس کے لیے ٹھیک ہے۔ تو اب قادیانی اس روایت پر بعض دفعہ اعتراض کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ روایت ٹھیک ہے تو پھر نبوت کے دعوے دار تو 30 سے زیادہ ہیں، تو پھر آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تو شارحین حدیث جو تھے انہوں نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ یہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 30 بڑے کذاب اور دجال نبوت کے دعوے دار ہوں گے، تو شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ ان سے مراد ایسے نبوت کے دعوے دار جن کو شہرت بھی ملے گی اور جن کا فتنہ تھوڑا بڑا ہوگا۔ اب جیسے مسیلمہ کذاب تھا، اس پر اس کی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے والے کئی پیدا ہو گئے جو مرتد ہو گئے، اور مرزا قادیانی ملعون جو ہے اس کی بھی جھوٹی نبوت کو تسلیم کرنے والے دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن تاریخ میں ایسے بھی مدعی نبوت ملتے ہیں کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ تو کیا لیکن ان کے اپنے لوگوں نے اسے جہنم واصل کر دیا، اسے موقع ہی نہیں دیا۔ اور اسی طرح بعض ایسے مدعی نبوت بھی ملتے ہیں کہ جنہوں نے بڑا فتنہ تو کیا لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تو اس طرح حدیث میں جو 30 بڑے یعنی کہ کذاب اور دجال بیان کیا گیا کہ قیامت سے پہلے اس طرح کے 30 یعنی کہ جھوٹے نبی ہوں گے، تو ان میں مرزا قادیانی بھی ایک ہے۔ تو اب قادیانیوں کا اس پہ یہ اعتراض کرنا کہ جی اس طرح تو دیکھا جائے تو بہت زیادہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو لہذا یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو ہم عرض کر چکے ہیں کہ شارحین حدیث نے ان 30 سے مراد وہ 30 ہوں گے جن کی جھوٹی نبوت کو ماننے والے کچھ نہ کچھ لوگ پیدا ہوں گے اور وہ بڑا فتنہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ قادیانیت سے، اس کے شر سے محفوظ بھی فرمائے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ فتنہ قادیانیت کے حوالے سے اپنی معلومات میں اضافہ بھی کرے، اور اگر بالفرض ضرورت پڑے تو کسی مسلمان یا کسی ایسے شخص کو جو سادہ لوگ ہیں اور ان کو شکوک و شبہات اگر قادیانی پیدا کریں تو اپنا مطالعہ، اسی طرح علماء کی رہنمائی یا ختم نبوت کے حوالے سے جو کورسز وغیرہ ہوتے ہیں ان میں شرکت کر کے اتنی ذہنی پختگی حاصل کریں کہ تاکہ کوئی بھی قادیانی اگر اعتراض کرے
تو ہم اسے دندان شکن جواب دے سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں فتنہ قادیانیت سے محفوظ بھی فرمائے اور اس کے خلاف کام کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔